خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ حسین ہے، توبہ نیکی ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اگر جوان کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ جوانی کے اندر توبہ سب سے زیادہ۔ میں بوڑھا ہو جاؤں، ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب تو کچھ کرنے دیجیے، کیا ہے جب تھوڑے سے آخری ٹائم لگے گا تو تسبیح پڑھ لیں گے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں مسجدوں کی اگلی صفیں بھری ہوئی ہیں، تسبیحیں ہاتھ میں ہیں اور وہ ساری دعائیں چل رہی ہیں، ساری کتابیں ہم، لیکن جوانی میں کہاں تھا میں؟ تو شکر ہے کہ ابھی توفیق ہو گئی ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 40 کے بعد کراس کریں گے تو صحیح ہو جائیں گے، کر لیں گے، چھوڑ دیں گے۔ عزیزان محترم، کس کو کیا پتا کہ کل بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 40 کا کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ اور جس نے 40 سال تک اپنی تربیت نہیں کی، بعض علماء بیان کرتے ہیں اگر 40 سال تک اپنی تربیت نفس کی نہیں کر پائے تو پھر ملقہ بن جائے گا، اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ بہت ساری اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ہماری اخلاقی، وہ بہت بھاری پڑ جاتی ہیں 40 سال بعد، کیونکہ اس سے نجات لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو نیکی کر رہے ہیں، ابھی کرتے رہیں اس کو تکرار کرتے رہیں، وہ نیکی ملکہ بن جائے گی، وہ حاوی ہو جائے گی۔ برائی آئے گی بھی تو بھی آپ اپنے آپ کو پیچھے۔ تو جوانی کے اندر ہم اس چیز کو غنیمت سمجھیں عزیزان محترم، یہی جوانی ہے، اسی کو کنٹرول کرنا ہے۔ ابھی اسی جوانی کے اندر لذتیں ہیں۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ لذت کی شروعات حلاوت ہے، یعنی مٹھاس ہے، شیرنی ہے، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ رنج اور حزن ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے لذت ہے، لیکن تھوڑی دیر کی ہے، اس کے بعد پھر پچھتاوا ہے۔ ابھی جوان کو جو لگتا ہے کہ مطلب بعض چیزیں دیکھنے میں اس کو لذت ہے، بعض کام کرنے میں اسے لذت ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو اینڈ ہے، وہ انسان کو رنجیدہ کر دیتا ہے، حزن، غم، افسردگی آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان سمجھتا ہے کہ یہ لذیذ ہے۔ شیطان دیکھیں وہیں سے نفوذ کرتا ہے جہاں سے وہ آپ کو کمزور دیکھتا ہے، اور ہر انسان کی کمزوری سے شیطان واقف ہے۔ ہر انسان کی، میری کمزوری سے شیطان واقف ہے۔ یعنی ہم پہلے اپنے وجود میں ہم اپنی شناخت کریں، اپنی پہچان کریں کہ میرے اندر کون سی کمزوری ہے، اور پھر اس کمزوری کے لیے سد باب کروں۔ مثال کے طور پر ابھی چھت بارش ہو جائے، کہیں سے پانی آنا چھت سے شروع ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ کون سی جگہ سے پانی آ رہا ہے، تاکہ اس سوراخ کو، اس جگہ کو پہلے بند کیا جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو جو ہو چکا ہے۔ میں اپنی اس کمزوری کو دیکھوں کہ میں کیوں ذرا سی چیز سے بھٹک جاتا ہوں، اتنے اپنے آپ کو وعدے دیتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ خدا کہتا ہے غلطی ہو استغفار کرو، غلطی ہو استغفار کرو، شرمندہ ہو، توبہ کے معنی ہی شرمندہ کے ہیں، شرمندہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ان ریزنز کو تلاش کرو کہ جس کی وجہ سے تم بار بار گر رہے ہو۔ زندگی میں بار بار جن گڑھوں میں گر رہا ہوں، خود گر رہا ہوں، میں کیوں نہیں واقف ہو رہا، کیوں نہیں ریزن تلاش کر رہا کہ میری زبان تلخ ہے، میں گھر جاتا ہوں اپنی زوجہ سے بدکلامی کرتا ہوں، کیوں؟ میں اس ریزن کو کیوں نہیں تلاش کرتا کہ بعض اوقات معاملے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں میں بعض اوقات اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، ذرا سی کوئی بات مجھ پر آئے تو میں بغیر ٹونٹ کیے نہیں رہ رہا؟ یعنی میرے اندر کمزوری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں، تو میں اس کو تلاش کروں عزیزان محترم۔ اور جوانی سے بہتر کوئی زندگی اگر آج تلاش کر لیا تو کل بہت اچھی گزرے گی۔ اور یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو مجھے میرے خدا تک نہیں پہنچنے